هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. پاکستان تحریک آزادی کی بدولت یہ نعمت آزادی سے مالا مال ہوا ہے. پاکستانی قوم کے لیے آزادی کا تصور جو ہے مغربی آزادی کے تصور سے بالکل مختلف ہے. اہل مغرب کے ہاں آزادی کے تصور کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں بھی اختلافات ہیں. ہر فرد اس کو دینی، روایتی، سماجی، معاشرتی، گروہی، علاقائی، لسانی، قومی، ہر قسم کی آزادی کا پورا حق ہے. وہ ہر نوعیت کی آزادی کو ہر سطح پر ممکن بنا کر اس میں وسعت کے قائل ہے. یعنی مغرب یہ کہتا ہے، مغربی تہذیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی عبادت اور اسی طرح اللہ رب العزت کے برحق نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی آزاد ہے، اور وہ معاشرے میں جو کچھ بھی کرتا پھرے اسے اس بارے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے. اس کو خالق کی عبادت اور رسول کی اطاعت اور منشور انسانیت اور دستور حیات یعنی قرآن کا پابند نہ کیا جائے. اہل مغرب یہ چاہتے ہیں. بظاہر تو یہ تصور بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور اپنے جادو میں انسانوں کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہے. گویا کہ وہ دین سے آزادی چاہتے ہیں، دین کے مطابق چلنے کو اپنے لیے غلامی سمجھتے ہیں. یہ سوچ اسلامی اقدار، اسلامی معاشرت کے بالکل منافی ہے. ہماری ریاستی روایات، آئینی قوانین کے بھی بالکل برعکس ہے. اسلام غلامی کی زنجیروں میں قید نہیں کرتا، بلکہ غلامی سے نجات دے کے انسان کو مکمل ایک زندگی عطا کرتا ہے. ایسی زندگی کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے، اسی سوچ اور اسی فکر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہماری آئینی اور نظریاتی اور فلاحی اور جمہوری اور اسلامی مملکت کے حکمران طبقہ میں بھی یہ منفی سوچ پائی جاتی ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دراصل یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو آزادی کا تصور ہے اس کے مفہوم کو بھول جاتے ہیں یا خود نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے. جس ملک میں ہم آزادی کا سانس لے رہی ہیں،
اس کے حاصل کرنے کا مقصد دین اسلام کو غالب کرنا تھا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اہل اسلام کو دین سے آزاد کر دو، اور اس معاملے کو اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی یہی نظر آتا ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، مختلف قبائل، مختلف قومیں، مختلف مذاہب کے پیروکار لوگ موجود ہیں۔ آپ نے آ کر یہاں پر ریاستی امور کی پہلی باضابطہ آئینی دستاویز مرتب کروائی ہے، اور اسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ سنہری حروف سے تاریخ کا یہ ایک باب ہے، 53 دفعات پر یہ مشتمل تھی۔ ایسی جامع دستور حیات جس میں ریاست کی مستحکم معیشت، باہمی خانہ جنگی کا خاتمہ، خارجہ پالیسی کو مضبوط تر بنانا، عسکری خود مختاری کو بنیادی قرار دیا گیا تاکہ دشمن اس کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اسی میثاق مدینہ میں اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت اعلیٰ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اعلیٰ کو بنیادی حیثیت قرار دیا گیا۔ یہ جامع ترین حکمت عملی در حقیقت وحی الہی کی عملی صورت ہے۔ اسی سے امن کا نفاذ ممکن ہے۔ تو اقوام عالم نے اس کی بدولت وہ سنہرا دور دیکھا کہ امن اور انصاف عوام کے دہلیز پر پہنچا ہوا ہے۔ عوام کو انصاف کے لیے چکر نہیں کاٹنے پڑتے تھے۔ ہم اس ملک کے رہائشی ہیں جس کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے منظم تحریک آزادی پاکستان چلائی تھی، جس کی بدولت ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم تحریک آزادی کی روح آزادی کو فراموش کر بیٹھے۔ تو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان خالص اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ آزاد مسلم ریاست ایسے حالات میں عطا فرمائی جب اسلام دشمن قوتیں اہل اسلام بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے گنونے منصوبوں پر چل رہی تھی۔ تقسیم بر صغیر کی المناک داستاں پیش آئی۔ ہندو، سکھ، انگریز سب نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور اس بات پہ لگایا کہ مسلمان الگ آزاد مسلم ریاست حاصل نہ کر سکے، اور ظالم سامراج میں وہ کون سا ظلم تھا جو بر صغیر کے مسلمانوں پہ نہیں کیا؟ لوٹ کسوٹ، قتل و غارت، ان کے محلوں، قصبوں، شہروں، دیہاتوں کو لوٹا گیا، گھروں کو جلایا گیا، مساجد کو، مکاتب کو آگ لگائی گئی، ہزاروں بے گناہ بچیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا۔
لٹے پٹے قافلوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آزادی کے متوالوں نے سولیوں پہ چڑھ کے اپنا حق چھینا ہے، اور کئی کڑیل جوان اس پاک زمین کے حاصل کرنے کے لیے اپنا خون جو ہے وہ دے گئے۔ شہداء نے بہتے دریاؤں کو اپنے لہو کا خراج دیا ہے۔ دریائے راوی کیا، گنگا کیا، جمنا کیا، یہ سب بے قصوں کے خون سے سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی، اور کئی سہاگ سسکیوں میں گم ہو گئے، ہزاروں بے گناہ شیرخوار بچے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ تو بر صغیر کا مسلمان سمجھتا تھا کہ زندہ قوموں کے لیے غلامی کہ اس کی روح کے لیے موت ہے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی ذہنی کوفت، دلی اذیت، بے چینی، بے قراری اور ہر قسم کی مصیبت کو، ہر قسم کے درد کو ہنس کر برداشت کرتے تھے۔ بر صغیر میں لگنے والی آگ، آزادی کی آگ سے مشرقی پنجاب تک مسلسل اسی آگ میں جلسے ہوئے تھے، اسی آزادی کے نعرے میں لگے ہوئے تھے، اور جس قدر یہ سرزمین ہے سب خون سے سیراب تھی۔ پیچھے منصوبہ تجارت کی غرض سے آنے والے وہ بر صغیر میں برطانوی سامراج جو تجارت کی غرض سے آیا تھا، اپنے قدم جمائے، دیکھتے ہی دیکھتے پورے بر صغیر کے اوپر سفید و سیاہ کے مالک بن بیٹھے تھے۔ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، ہندوستان میں تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک یہ جو دورانیہ ہیں، علماء حق نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر تجارت کے غرض سے انگریز یہاں آیا تھا، اور انگریز ایشیا میں داخل ہوا، رفتہ رفتہ سازشوں کے تحت جال بچھایا، انگریز نے اپنی حالت کو مستحکم کیا۔ ادھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بہت سے علاقوں پر انگریز قابض آ چکا تھا، اور اپنی سازشوں کو وسیع کرتے ہوئے بنگال، میسور اس کو بھی حاصل کر رہا تھا۔ میر جعفر کی غداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1757 میں نواب سراج الدولہ اور میر صادق غدار کو ساتھ ملا کر حیدر علی کے بیٹے فتح علی سلطان ٹیپو کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ 1843 میں سندھ پر حکومت کی، پھر پنجاب کی طرف بڑھے، اور 1857 تک پورے جنوبی ایشیا پر اس انگریز سامراج نے اپنی حکومت اور اپنا قبضہ جمایا۔ جو سوداگر بن کے آئے تھے، تاجر بن کے آئے تھے، آج پورے ہندوستان پر، جنوبی ایشیا پر قابض ہو چکے تھے۔ ان حالات میں آزادی کا تصور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔
7 سمندر پار آنے والے گورے، یہ نعرہ اس نے لگایا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بلکہ تکبر اور غرور کا یہ عالم تھا کہ ایک گورے نے یوں کہا کہ اگر آسمان گرے گا تو ہم اپنے سینگوں پر اس کو اٹھا لیں گے۔ لیکن اللہ کا بھی ضابطہ ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ اللہ کا بھی ضابطہ ہے۔ تکبر کو اللہ برداشت نہیں کرتے، غرور کو اللہ برداشت نہیں کرتے، اس کو خاک میں ملاتے۔ اسی کے تحت 1728 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا خاندان اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ پورا کا پورا بر صغیر اب دارالحرب بن چکا ہے، وہ کون تھے؟ اسی خاندان کے فرد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ اب یہ بر صغیر دارالحرب ہے، یہ جنگ کا میدان ہے۔ تو یہ حقیقت میں جنگ آزادی کا وہ پہلا نعرہ تھا۔ چلتے چلتے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ اہل حق کا قافلہ دہلی سے تاجکستان کے راستے سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہوا، کوئٹہ اور چمن کے راستے سے افغانستان پہنچا، قندار کے جانبازوں کو ساتھ لیا، اور یہی لوگ پشاور اور بالا کوٹ کی وادیوں میں نعرہ آزادی بلند کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں۔ لیکن چند غداروں نے غداری کی کہ 1830 عیسوی میں ان سپہ سالاروں کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا گیا اور آزادی کی شمع بجھ گئی۔ لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ 1857 عیسوی میں علماء حق کی کوششوں سے مسلم امہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ انگریز کے خلاف نفرت ہر مسلمان کے دل میں بھر چکی تھی، بغض بھر چکا تھا، اور انگریز ظالم نے مسلمانوں کو ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص انگریز کا وہ گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کی چالاکیاں بڑھتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ بالآخر میرٹھ سے جنگ کے شعلے اٹھے اور پورے جنوبی ایشیا کے اندر پھیل گئے۔ علماء حق آزادی کا جو علم لے کے کھڑے ہوئے، ایک بستی جس کو تھانہ بھون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یہاں پہ جمع ہوئے۔ انگریز کو کس طرح یہاں سے بر صغیر سے نکالا جائے۔ اس موقع پر ایک بزرگ نے یوں کہا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ بڑے بڑے حضرات شہید ہو چکے ہیں۔ تو اسی دوران ایک نوجوان جذبہ جہاد سے سرشار، جسے دنیا مولانا محمد قاسم نانوتوی سے یاد کرتی ہے، تڑپ اٹھے، فرمانے لگے کیا ہم بدر سے لڑنے والوں سے بھی زیادہ بے سر و سامان ہیں؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام بنایا گیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کیا گیا، اور مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کے 2 حصوں کا افسر متعین کر کے جہاد کا اعلان کیا گیا۔ کاروائیاں شروع کی گئی، لیکن اسباب وسائل بالکل کم ہیں، اور سکھوں کی بھی مخالفت،
انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے ان اہل حق کی کوششیں اگرچہ کامیابی کو نہ چھو سکیں، پھر انگریز کے ظلم کی چکیاں ان پہ مزید سے مزید تر ہوتی چلی گئیں۔ انگریز نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریاتی طور پر سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے ایسے لوگ تیار کیے جو اسلام کی ترویج کریں اور نظریات، اصول وہ اسلام کے نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے ہوں۔ اسی کے لیے انہوں نے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، اور بھی کئی ایسے جنہوں نے جہاد کی تنسیخ کا اعلان کیا۔ جہاد منسوخ ہے، بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اب کوئی جہاد نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہاں تک فتوے نہیں دیے بلکہ یہ بھی فتوے دیے کہ جو اہل حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی غدار ہیں، حتیٰ کہ لارڈ میکالے نے نعرہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے کہ جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن ذہن اور دماغ کے اعتبار سے انگلستانی، انگریز ہوں۔ مسلمانوں پر یہ بڑا سخت وقت تھا کہ ان کو محض اسلام سے وابستگی کی سزا دی جا رہی ہے، کہیں پہ کالا پانی، کہیں پہ کال کوٹڑی۔ علماء حق کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے علماء حق نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے غلبہ اسلام کا بیڑا اٹھایا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اس دوران مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 31 مئی 1867 میں یو پی کے علاقے کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی جسے دیوبند کہا جاتا تھا۔ اور جب بنیاد ڈالی تو یہ اعلان کیا کہ میں ایک ایسے مدرسے کی بنیاد ڈال رہا ہوں کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں، ذہن اور دماغ کے اعتبار سے اسلامی ہوں۔ جو لارڈ میکالے نے تصور دیا تھا اس کے مقابلے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پیش کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں انار کے درخت کے نیچے کوئی در و دیوار نہیں، کوئی چار دیواری نہیں، انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے کام شروع کر دیا ہے۔ جن کی آواز میں، جن کی صدا میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ جائیں اللہ ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیتے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آواز کا اخلاص تھا، وہ للہیت تھی کہ ایک ہی طالب علم انار کے درخت کے نیچے بیٹھا، وہ پہلا طالب علم جسے دنیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے نام سے یاد کرتی ہے، جو تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ تو یہ علماء اہل حق کی محنت سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا تھا، جس کے پھلوں سے پورے بر صغیر کے اندر بستی بستی اسلام سے لوگوں کا رشتہ مضبوط ہوا، حتیٰ کہ پہلا طالب علم محمود الحسن کے نام سے جو مشہور ہوئے، انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو سلطنت عثمانیہ کے تاجدار سے ملے، ملاقات کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم میں انگریز کا خاتمہ کیا جائے۔ ان اکابر کی محنت تھی کہ انگریز کی حکومت کمزور ہوئی، ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں شروع، جن میں ایک مسلم لیگ کے نام سے بھی تحریک چل رہی تھی۔
دوسری طرف کانگریس سیاسی جماعت بھی تھی جو تمام اقوام کی نمائندگی کے دعوے دار بھی تھی۔ 1915 میں لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس مشترکہ ہوا، جس کے فیصلے کو میثاق لکھنؤ کے نام سے نوٹ کیا گیا، لکھا گیا، یاد کیا گیا۔ مسلم لیگ دو قومی نظریے کے حامل تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں دو قومیں یعنی مسلمان اور ہندو کافر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہندوؤں کا الگ نظریہ ہے، مسلمانوں کا الگ نظریہ ہے، ان کے الگ تہوار ہیں، مسلمانوں کے الگ تہوار ہیں۔ اب ان کی قیادت میں جناب مسٹر محمد علی جناح اور دیگر ان کی کابینہ ان کی قیادت کرتی ہوئی، ان کو اہمیت دلاتی ہوئی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تحریکیں چلی ہیں، قربانیاں دی ہیں اور خون بہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ پاکستان کا ابتدائی تصور، اس کی شریک خدوخال در حقیقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پاکستان کا تخیل، خالص اسلامی ریاست کا خیال، سب آوازیں بات کی ہیں۔ پہلے اس قسم کی آوازیں یہی تھانہ بھون میں کان میں پڑتی تھی۔ قائد اعظم کی جماعت مسلم لیگ، اس کو ضرورت تھی کہ علماء کرام ان کے حق میں آواز بلند کریں، چونکہ جو بھی قیادت اٹھتی ہے، جو بھی تحریک اٹھتی ہے، اگر علماء ساتھ ہو جائیں تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس میں علماء بھی ساتھ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، اہل علم ساتھ ہیں، تو حصول ریاست کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ چنانچہ 10 فروری 1938 کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک تفصیلی فتویٰ، جو آج بھی تنظیم المسلمین کے نام سے ملتا ہے، وہ جاری کیا۔ فرمایا جب کہ اس سے پہلے دو قومی نظریے کی حمایت جھانسی کے الیکشن میں فرما چکے تھے، جھانسی الیکشن پہلا الیکشن تھا جو مسلم لیگ کانگریس نے علیحدہ ہو کے لڑنا تھا، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلم لیگ کی حمایت کی۔ یہاں بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ رہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حمایت نہیں کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ علیحدہ ہوئے ہیں تو ان کی حمایت بھی کی ہے اور بھرپور ساتھ بھی دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست الگ تنظیم کے حق میں تھے اور زبردست اس کے محرک تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی فکر و نظر کو بعد میں دو قومی نظریہ کا نام دیا گیا ہے۔ 23 اپریل 1943 کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شرکت کی دعوت دی گئی کہ آپ اس موقع پر تشریف لائیں، اپنے ارشادات سے مجلس کو ہدایات فرمائیں، لیکن اگر تشریف لا نہ آ سکیں تو اپنے نمائندے کو بھیج کر مشکور فرمائیں ہمیں، اور دعا فرمائیں اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس کا رعب جو ہے وہ غیر مسلموں کے دلوں میں بٹھا دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب میں لکھا کہ مجھے مسلم لیگ کے عزائم معلوم کر کے اچھے لگے،
اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عذر بھی ہے، تو عذر کی بنا پر انفروا خفافا وثقالا، عذر کے سبب رخصت پر بھی انسان عمل کر سکتا ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون۔ ہاں آپ کا یہ اہم اجلاس ہے، اس میں میں اپنی 2 کتابوں کا آپ کو پتہ دیتا ہوں جو انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیام عمل ہے۔ ایک کا نام تھا حیات المسلمین، یہ شخصی زندگی کے متعلق تھی، اور دوسری کتاب کا نام تھا سیانت المسلمین، یہ جمہوری نظام کے متعلق تھی کہ شخصی نظام اور جمہوری نظام یہ دونوں ہمارا درست ہو جائے تو ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نظام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قدر و منزلت تھی۔ اس کی کئی شواہد ملتے ہیں۔ قائد اعظم خود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے علم اور تقدس کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف سارے علماء کا علم اور تقدس ہو تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ قائد اعظم فرمایا کرتے تھے وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ عالم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری جگہ پہ یوں کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد مجلس دعوت الحق بمبئی کے پاس 5 ممبران تھانہ بھون سے تشریف لائے، تعزیت کی غرض سے وہاں تشریف لائے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ تبلیغ کے سلسلے میں قائد اعظم کے پاس بھی گئے ہیں، تو دوران گفتگو قائد اعظم نے بڑے جوش سے فرمایا اس قریب زمانے میں ہندوستان میں سب سے بڑا عالم کون گزرا، ذرا بتلاؤ۔ کہنے لگے ہمارا تو تعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، ہمیں آگے والے کی ذہن کا تو نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاں کون بڑا عالم ہے، اس لیے ہم نے کہا آپ ہی بتلا دیں۔ تو کہنے لگے ہمیں ساتھ لے گئے اور ایک فائل نکال کے لائے اور فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ کہتے ہم نے جب تحریر پڑھی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، ہم نے کہا ہاں یہ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرمانے لگے ہاں یہی وہ شخص ہے جو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم گزرا ہے۔ اور بہت سے کلمات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالخصوص قائد اعظم کی طرف اپنی خصوصی تربیت یافتہ وفد بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ 24 دسمبر 1938 کو پٹنہ میں مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الجبال بوہری اور مولانا عبد الغنی پھول پوری، مولانا معظم حسین امروہی، یہ وہ علماء کا وفد تھا جو قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب بیٹھے گفتگو ہوئی، باہم خیال آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، تو اسی دوران قائد اعظم کو نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے فرمایا میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور آپ کو حق ہے کہ مجھے کہیں، میرا فرض ہے کہ اس کو سنوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں نماز پڑھا کروں۔ اس کے بعد دوسرا وفد 12 فروری کو 1939 عیسوی میں مولانا ظفر احمد عثمانی کی زیر قیادت دہلی کے اندر پہنچا، جس میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کے بیٹے آج مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ دوران گفتگو
بات چیت ہوتی رہی. وفد نے بڑے اہتمام سے اسلام کے اوپر، اسلامی سیاست کے اوپر گفتگو کی. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا ہے کہ اسلام میں سیاست مذہب ہے اور مذہب سے یہ الگ چیز نہیں ہے. سیاست مذہب سے الگ چیز نہیں ہے. اس کے بعد بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد اور سفیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر قائد اعظم سے ملاقاتیں کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی. کبھی آپ تشریف لے آتے، کبھی قائد اعظم بلا لیا کرتے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، گفتگو وہاں پہنچاتے. یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی دیر تک چلتا رہا ہے. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی محنت تھی. ایک دفعہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کے فرمایا، میں خواب تو بہت کم دیکھتا ہوں لیکن آج مجھے ایک عجیب خواب آیا ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع ہے. خواب میں ایک بہت بڑا مجمع ہے، گویا کہ میدان حشر نظر آ رہا ہے. اس مجمع میں اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، اور مسٹر محمد علی جناح بھی عربی لباس پہنے ہوئے ایک کرسی پر تشریف فرما ہے. میرے دل میں خیال گزرا کہ اس مجمع میں کیسے شامل ہو گئی ہے. تو مجھ سے کہا گیا کہ محمد علی جناح آج کل اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اس واسطے ان کو یہ درجہ دیا گیا ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جولائی 1943 عیسوی کو مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ دونوں آپ کے خاص شاگرد تھے، ان کو بلایا اور فرمایا 1940 کی قرارداد پاکستان کو کامیابی نصیب ہو گئی ہے. میرا آخری وقت ہے، میں زندہ رہتا تو ضرور کام کرتا. اب اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، مسلمان ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کے لیے حاصل ہوگا، قیام پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکے کرنا اور اپنے مریدوں کو بھی اس کام پہ لگانا. تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک میرا جنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھائے گا. حضرت کا خواب بھی تھا، پیش گوئی بھی تھی. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک میرا جنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھائے گا. کچھ دن کے بعد جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ کی وصیتوں میں یہ بات موجود تھی جو آپ نے کی تھی. وصیت اس میں یہ تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے. اور جب وصیت کی اسی وقت ٹیلی فون کیا اور کہا کہ شبیر احمد عثمانی سے کہیں کہ یہیں کراچی میں ہی رہیں، باہر کہیں نہ جائیں. اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تربیت یافتہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی ہے. اور خود ایک جگہ پہ تحریر کرتے ہیں، ان کے خطبات میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا تھا کہ محمد علی جناح کا جنازہ تم نے پڑھانا ہے. یہ تو ہمارے بانیان تھے جن کے دل کے اندر اسلام کی محبت کو ان اکابر نے بھر دیا تھا. اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ محنت تھی کہ قائد اعظم سے مسلسل ملاقاتوں کا اثر تھا کہ اس کی تقاریر سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ آزاد اسلامی ریاست کے خواہاں تھے اور اس میں اسلام کا نظام چاہتے تھے. چنانچہ 7 روزہ انقلاب جون 1938 میں جو اخبار چھپا
اس میں یہ بات تھی، 12 جون 1938 کو ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس آج سے 1300 برس پہلے ہی ایک مکمل پروگرام موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی، اصلاحی، ترقی اور کامیابی کا یہ پروگرام اس قرآن میں موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طالب ہوں وہ حقیقت میں اس قرآن کریم کی تعمیل چاہتا ہوں۔ اور 14 دسمبر 1942 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہو۔ 19 مارچ 1944 کو لاہور میں سالانہ کانفرنس تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمیں ہلالی پرچم کے علاوہ کوئی اور پرچم درکار نہیں ہے، اسلام ہمارا رہنما ہے اور جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 21 نومبر 1945 کو پشاور میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطہ حیات، اپنے تمدنی ارتقاء، روایات، اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں، وہ اس کو چاہتے ہیں۔ 24 نومبر 1945 میں مردان میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان آزاد مسلم مملکت کے حصول میں بھی اپنا کردار ادا کریں، مسلمان پاکستان جہاں مسلمان اسلامی جو ہے وہ قوانین کو نافذ کر سکیں۔ اور 26 نومبر 1946 کو ایک انٹرویو میں یوں کہا آپ نے برملا دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کا قیام ہے، اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو رد کر کے آیا ہوں، اسلامی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، اور عظیم مفکر علامہ اقبال کے اصرار پر میں واپس آیا ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، اور اس پر ایسی فلاحی اور مثالی اسٹیٹ قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائے۔ 7 جولائی 1947 کو لندن مسلم لیگ کے نام پیغام میں فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم دنیا میں اس نئی عظیم خود مختار اسلامی ریاست کی تعمیر مکمل اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ اور 19 دسمبر 1946 عیسوی کو مصری ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں اور ان تمام اقدار کا تحفظ کریں جن کا اسلام علمبردار ہے۔ 14 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے موقع پر ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اکبر شاہ نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا آغاز آج سے 1300 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ نے فتح مکہ کیا تھا آپ نے فرمایا تھا جو گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہے۔ تو ہمیں صرف زبانی باتیں نہیں، ہمارے اندر ہماری تعلیمات میں تو عملی نمونے اس کے موجود ہیں۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کیا ہم قرآن حکیم سے اپنی رہنمائی حاصل کریں گے تو ہم فتح یاب ہوں گے۔ میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ تھے وہ تصورات جو ان کی تقریروں سے واضح ہوتے ہیں، یہی تھی وہ چیز کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ آج ان کے جنازے پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ
جیسے عظیم مفکر اور عظیم شخص جو ہے ان کا جنازہ پڑھا رہی ہیں، اور کیا فرما رہی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم کیا ہے کہ علامہ اقبال کا جنازہ، قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ تو یہ اسلام بڑی محنتوں سے یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی اسلام کا نام لیا اور بڑوں نے بھی اسلام کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا۔ اس لیے اس پاکستان کی بقا اور اس کی فلاح اور اس کی ترقی، معاشرتی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، یہ سب کی سب اسلام کے اندر فن ہے۔ دو ریاستیں ایسی ہیں جو دین کے نام پہ معرض وجود میں آئی ہیں، ایک مدینہ طیبہ کی ریاست ہے اور ایک پاکستان کی ریاست ہے۔ ان دونوں ریاستوں کو جو وجود ملا ہے وہ اسلام کے نام پہ ملا ہے، اور ان کا بقا بھی، پاکستان کا بقا بھی اسلام، صحیح معنوں میں اسلام کے نافذ کرنے میں۔ اس لیے اگر ہم انفرادی طور پر اپنی قوتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، پاکستان کے اس تصور کو جو ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں، اگر ہم انفرادی طور پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اجتماعی طور پر جب انفرادی طور پہ اس پہ قابو پائیں گے تو پھر اجتماعیت کی طرف اب آگے بڑھیں گے۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے جب ووٹ ڈالنے کا موقع آیا تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہندو جس میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، کیا تم قرآن و سنت کو ماننے والے بھی اسی میں ڈالو گے؟ ان کا نظریہ اور تصور الگ ہے، تمہارا نظریہ اور تصور الگ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا نظریہ اور تصور اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اللہ کے نظام کے اوپر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے ہم اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو آخر